میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ ملک کا پسماندہ ترین خطہ ہونے کے ساتھ ساتھ گمبھیر مسائل کا مجگاہ بن چکا ہے۔ سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے کون سا مسئلہ پیش کروں، وہی مصرع یاد آ جاتا ہے کہ تنہا مادہ داوشود پمبا کجا کجانے ہم۔ جناب اسپیکر صاحب، فاٹا اور بالخصوص شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان تقریباً 25-26 سالوں سے بدترین بد امنی کی بلا پیٹ میں ہے۔ وہاں کی فضا میں آگ کی جلس محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں کرتا ہوں، واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ٹارگٹ کلنگ تو روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کے مبارک دنوں میں جنوبی وزیرستان میں مولانا مرزا جان کی شہادت اس تسلسل کی تازہ کڑی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، امن کے لیے فاٹا میں متعدد بار آپریشنز ہوئے ہیں، فوجی کارروائی ہوتی رہتی ہیں۔ مختلف ناموں سے یہ میزان آپریشن ہے، راہ نجات کا آپریشن ہے، ضرب عضب کا آپریشن ہے، لیکن امن ناپید ہے۔ حالات جوں کی توں ہیں، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ثابت ہوا کہ آپریشن کے ذریعے امن نہ آ سکتا ہے اور نہ آئے گی۔ طاقت کے استعمال سے مسائل نہ حل ہوتے ہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو ضرب حضب کی زخم سے اب تک چور چور ہیں، اس سے دم بخود نہیں ہوئے ہیں کہ اب دوبارہ سے ایک مبارک نام سے، عزم استحکام کے نام سے ایک اور عذاب ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ خدا را یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا اب امن آ جائے گا؟ جب پچھلے بار آپریشن سے امن نہیں آیا تو اس جگہ عزم استحکام کے نام سے جو آپریشن ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، اس سے امن آ جائے گا؟ یہ امن کے لیے نہیں، یہ قبائل عوام کی قتل ہے، یہ قبائل کے بچوں کی قتل ہے، یہ قبائل کی خواتین کا قتل ہے، یہ قبائل کی معیشت کی تباہ کاری ہے۔ خدا را ہم درخواست کرتے ہیں کہ حکومت اس سے باز رہے۔ اگر ہم پر یہ آپریشن مسلط کیا گیا تو آپ کی ذہن میں ہو کہ ہم اس دفعہ علاقے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہمارے گھر ہمارا متھن ہوگا، یہ یاد ہوگا، ہمارا گھر ہمارا متھن ہوگا، ہم در بدر نہیں پھر سکتے۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک اور اہم مسئلہ جو اس وقت وزیرستانی سے دوچار ہو چکا ہے وہ فلڈ کا مسئلہ ہے۔ پچھلے 3 مہینوں سے بارشوں کی تسلسل کی وجہ سے دریا ٹوچی، کیتو نہر اور دریا کرم میں سیلاب نے بہت تباہی مچا دی ہے۔ ہزاروں ایکڑ زمین سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ دریا ٹوچی کے وسط آبادی تک آ گئی ہے۔ میران شاہ ڈویژن میں خوزائی گاؤں دریا ٹوچی کنارے پر آ گیا ہے، اور میری ڈویژن میں حکیم حیل، مبارک شاہی کی گاؤں اور اس طرح ادھر ہیل کا کچھ حصہ دریا ٹوچی کے کنارے پر آ گیا ہے۔ عن قریب اگر اس دفعہ دریا ٹوچی میں سیلاب آ گیا تو یہ نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا مستقل حل یہ ہے کہ دریا ٹوچی کے لیے ازلمی پوائنٹ سے لے کر کھجوری کے پل تک دونوں سائڈ پر پختہ حفاظتی پشتیں بنائی جائیں۔ اس طرح دریا کیتو اور دریا کرم وہاں سروے کی جائے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پشتیں بنائی جائیں، تو ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ٹل ہو جائے گا اور ہزاروں ایکڑ زمین آباد ہو جائے گی۔ جناب اسپیکر صاحب، کچھ بجٹ کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی بجٹ سے پہلے اپنا بجٹ پیش کیا اور بڑے فخریہ انداز سے قبائلی اضلاع کے سالانہ اخراجات کا تخمینہ میڈیا کے سامنے رکھا۔ بجٹ کاپی کے مطابق قبائلی حکومت نے صوبائی حکومت نے قبائلی اضلاع کے لیے
263.8 बिलियन रुपये मुख्तस किए, जिसमें 144.6 बिलियन रुपये जारी अखराजात और 119.2 बिलियन तरक्याती अखराजात का तखमीना शामिल है। अगर बजट का रिसिप्ट साइड देखा जाए तो मालूम हो जाएगा कि कबाइली अजला के लिए वफाक से 259.9 बिलियन रुपये स्पेशल ग्रांट की सूरत में और 3.9 बिलियन रुपये फॉरेन प्रोजेक्ट मदद की शक्ल में सूबाई हुकूमत को मिलेगी। खुलासा ये कि सूबाई हुकूमत के लिए सूबाई हुकूमत के अपनी महसूलात से कबाइली अजला को एक पाई भी नहीं मिलेगा। यह अजीब सूरत है कि सूबाई हुकूमत ने हमारे सारे असासे पर कब्जा कर लिया है और उनके महसूलात में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। यह बहुत बड़ा जुल्म है। वफाक इसका नोटिस ले। जनाब स्पीकर साहब, मौजूदा हुकूमत ने NMDs के लिए स्टेयरिंग कमेटी के नाम एक कमेटी बनाया है और वहाँ के मवक्कत ने इसमें अपने वर्कर को नवाजा है जिनका कबायली इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारी गुजारिश है कि इस कमेटी में कबायली अजला के अरकान शामिल किए जाएं। बहुत शुक्रिया। खुदा हमारा हाफिज और नासिर हो। शुक्रिया। शब्बीर अली बिजरानी साहब।